اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم جنابی واجب الاحترام آل نبی اولاد علی شہزادہ وفد الورا پیر سید زمین حیدر گیلانی متصل العالی جملہ بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، آج کا عنوان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا فئۃ باغیہ، باغی گروہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر اتفاق سے جب اس حوالے سے میں نے خود مطالعہ کیا تو کیونکہ باغی گروہ کا تعلق ابتدا سے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا تھا کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا اور سمجھ رہا ہوں کہ پہلے یہ دیکھ لیا جائے اور جان لیا جائے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن میں اور پھر حدیث میں مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے آج اس گفتگو کا آغاز ہم جو فئہ باغیہ، باغی گروہ تک پہنچنے سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آخر کون سی ذات ہے، کون سی ہستی ہے، کون سا ایسا منفرد شخص ہے کہ اللہ رب العزت کے معبود نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ پہلے پہلوں میں اسلام قبول کرنے والے ہیں، جس طرح کہ میری پچھلے جمعہ کی گفتگو کا عنوان تھا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان پہلوں میں سے حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ اور ان کے والد حضرت یاسر اسلام قبول کرنے والے، اور یہ مکہ کے رہنے والے تو تھے نہیں، یہ یمن سے آئے تھے اور بنو مخزوم کے ہاں رہا کرتے تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا، ابتدا کے دن تھے، حضرت عمار بن یاسر نے بھی کلمہ پڑھ لیا بغیر گھر والوں کو بتائے۔ ان کی پیدائش اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سن پیدائش ایک ہی، یہ حضور کے ہم عمر تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ یہ چھپ چھپا کر اللہ کی بندگی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، نوافل وغیرہ جو ہوتے وہ کرتے۔ ایک دن اسی طرح کسی جگہ پر چھپ کر حضرت سعد بن ابی وقاص جماعت کرا رہے تھے، یاسر اور چند اور لوگ بھی وہاں نماز پڑھ رہے تھے ابتدا میں، کہ ابو سفیان اور مکہ کے کچھ اور اوباش لوگ، بدگماش لوگ، بد مزاج اور بددینت لوگ، وہ ایک پورا گروپ تھا، وہ چلتے چلتے وہاں سے جب گزرا انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے۔ ابو سفیان نے ان لڑکوں سے کہا کہ آؤ ان کی خبر لیتے ہیں ذرا۔ ادھر ان کے چاپوں کی قدموں کی آواز حضرت سعد بن ابی وقاص نے سن لی تو وہ جلدی سے انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ آپس میں تکرار ہوئی، باتیں ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ کسی کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے کے لیے کسی کی سند کی اور اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، جو چاہے جو مذہب اختیار کرے، تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا یہ مذہب اختیار کر کے۔ خیر بات بڑھی، وہ کیونکہ مارنے کے ارادے سے آگے بڑھے تھے، پتھراؤ ہو گیا، ادھر جوابی پتھراؤ بھی ہوا، ایک دوسرے کو پتھر لگے، دونوں طرف کے لوگ زخمی ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے، زخمی تھا، چہرہ جسم زخمی تھا، والدین نے پوچھا کیا ہوا ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں زخم ہے، کس نے مارا ہے، کیا مسئلہ ہوا؟ وہ خاموش رہے، کافی پوچھتے رہے مگر وہ خاموش رہے۔ بالآخر والدین نے جب سختی کی تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ اچھا میں بتاتا ہوں، آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں بتاتا ہوں۔
وہ والدین آپ کے، اور بعض روایت میں آتا ہے آپ کا ایک بھائی بھی تھا عبداللہ بن یاسر، وہ آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے پڑھنا شروع کیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ سورت شروع کر دی۔ اب یہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ وہ سورت ہے کہ خود رب اپنے محبوب سے بڑے ناز کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام سورت، قرآن کا کوئی حرف بھی عام نہیں، مگر یہ وہ سورت ہے کہ جب کفار مکہ نے کہا کچھ دن وہی نازل نہ ہوئی، کچھ مہینے، تو کفار و مشرکین کہنے لگے کہ مصطفیٰ کے رب نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ جب یہ بات ہوئی حضور ذرا رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، ملال آیا آقا کی طبیعت میں، تو اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اس مکھڑے کی قسم اور ان تیری سیاہ زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھے کہاں چھوڑا۔ یہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ جب پیار بھری باتیں حضرت عمار نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو اپنے والدین کو سنائی تو وہ بول اٹھے اور پکار اٹھے کہ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کوئی کسی برگزیدہ ہستی کا کلام لگتا ہے، یہ کسی اور علاقے کی زبان ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے کہ یہ میں نے سنا ہے محمد سے، رسول کائنات سے۔ انہوں نے تعارف کرایا کہ وہ کون ہے، تو آپ نے جب تعارف کرایا تو وہ کہنے لگے کہ دیر ہو جائے گی بیٹے، ہمیں ابھی کلمہ پڑھاؤ اور مسلمان کرو۔ وہ مسلمان ہو گئے، انتظار نہیں کیا، دونوں میاں بیوی مسلمان ہوئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد کیونکہ اب ابو سفیان اور اس کے لوڈوں کو خبر ہو چکی تھی کہ یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور یہ پردیسی لوگ ہیں، یہاں اگر ہمارے درمیان ہمارے مذہب کے خلاف چلے ان کی مجال کیا ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا تینوں کو، اور بعض روایات میں چاروں کو، دو بھائی اور باپ بیٹا، انہیں پکڑ لیا اور انہیں ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ پہلے حضرت بلال کو جب مارا تھا تو بنو امیہ نے مارا، اور مارتے 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 تھک گئے، گرم کوئلوں پر لٹایا، گرم پتھروں پر ننگا لٹایا، چربی حضرت بلال کی پگھلتی رہی اور پگھل کر کوئلوں کو بجھاتی رہی، مگر بلال کی زبان پر ایک ہی تھا، احد احد۔ وہ رسول کائنات کا کلمہ پڑھتے رہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق سے رسول کائنات نے فرمایا کہ بلال کو ان سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ یعنی وہ نہیں مانے، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو اب جب عمار اور ان کا قبیلہ پکڑا گیا تو انہوں نے کہا، ابو جہل نے کہا تم سے نہیں مانے گئے، بلال نہیں منوایا گیا، یہ میرے حوالے کرو، میں منواتا ہوں، میں اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہوں اور منواتا ہوں۔ اس نے پھر حضرت عمار اور ان کے خاندان کے جو لوگ تھے انہیں تکلیف دینا شروع کی۔ سب سے پہلے تو گرمیوں کی تیز دھوپ تھی، دوپہر کے وقت وہ دھوپ پر کھڑا کر دیتا، کئی دنوں تک اس نے کھڑا کیا، مگر وہ بدستور ایمان پر قائم ہے، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ پھر جب اس سے تنگ آیا کہ یہ ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے لوہے کا لباس زرے پہنا دی سب کو۔ اب دیکھیں گرمی ہو، دھوپ ہو، ہارڈ کی دھوپ ہو، اور پھر بندہ ریگستان میں عرب کے صحرا میں کھڑا ہو اور دھوپ میں کھڑا ہو، اوپر لوہے کا لباس ہو تو جسم کا کیا حال ہوگا۔ یہ وہ عمار ہے، یہ وہ عمار ہے کہ جسے یہ خاصیت حاصل ہے کہ مصطفیٰ نے کہا جو تجھے مارے گا وہ باغی ہوگا۔ یوں ہی باغی نہیں ہوتے، یوں ہی کوئی باغی نہیں کہلاتا، ہر کوئی ہر کسی کو مارتا ہے مگر باغی نہیں کہلاتا۔ عمار کی اسلام کی خاطر یہ جو تکالیف تھی مصطفیٰ نے انہی تکالیف کا اللہ کے محبوب نے بدلہ یہ دیا کہ تجھے جو مارے گا، یہاں تک تکلیفیں صحیح ہے، اب جو تجھے مارے گا وہ باغی ہوگا، وہ باغی ہوگا۔ تو وہاں لوہے کی زریں پہنے رکھی کئی دنوں تک، مگر ماں باپ اور بیٹے کی ایمان میں ذرا کمی نہ آئی، وہ ایمان پر اسی طرح قائم رہے۔ پھر اس نے زریں اتار دی۔ اب ظاہر ہے دھوپ پر کھڑے ہیں،
لوہے کے لباس پہنے ہوئے ہیں، لباس جب اتارے تو جسم تو گلا ہوا تھا، سارا جسم گلا ہوا تھا سب کا. اور پھر حضرت یاسر تو ضعیف العمر آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے. پھر ان کی بیوی حضرت عمار کی جب عمر حضور جتنی تھی دیکھیں تو والدین کی عمر کتنی ہوگی، یعنی 50 کے 48-50 کے تو حضرت عمار تھے، تو ان کے والدین کی عمر کتنی ہوگی. جسم گلا ہوا ہے، پگھلا ہوا ہے. پھر اس نے کوڑے مارنے شروع کر دی. کئی دنوں تک ابو جہل کوڑے مارتا رہا، مگر اس کے باوجود ان کے ایمان میں ذرا کمی نہ آئی. وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، اسی طرح ثابت قدم رہے. یہ میں وہ جو بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ عمار کو آخر یہ مقام کیوں ملا، یہ مرتبہ کیوں ملا ہے کہ علی کے قاتل کو نہیں کہا، علی کے قاتل کو نہیں کہا کہ وہ باغی ہوگا، عثمان کے قاتل کو نہیں کہا کہ باغی ہوگا، خود زہر پیا نہیں کہا کہ وہ باغی ہوگا. آخر عمار میں وہ کیا ایسی خاصیت تھی کہ آقا فرما رہے ہیں جو تجھے قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، وہ باغی ہوگا. یہ مقام تو بتائیں، اس مقام کی خبر کیا ہے. وہ حضرت عمار بن یاسر کو اور سارے خاندان کو وہ کوڑے مارتے رہے. اب گلا ہوا جسم ہے، جلا ہوا سڑا ہوا جسم ہے، اور وہ کوڑے مار رہے، مگر اس کے باوجود عزم و ہمت میں ذرا کمی نہیں آئی. پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے وہ پتھریلی زمین تھی اسے کھدوایا. گرمیوں کی دوپہر میں پتھر جب گرم ہوتے ہیں تو وہ آگ کے گولے ہوتے ہیں اور آگ کے کوئلے ہوتے ہیں. انہوں نے زمین کو اس نے کھدوایا اور ان سب ماں باپ اور بیٹے کو زمین میں اتار دیا الگ الگ اور دفن کر دیا گردن تک گرم پتھروں میں. کئی دنوں تک دفن رہے مگر پھر بھی پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. یہ ہے عمار بن یاسر. پھر تنگ ہوا، جب تنگ ہوا تو پھر اس نے وہاں سے نکالا اور اب حضرت سمیہ کی طرف گیا اور کہنے لگا معاذ اللہ کہ تو محمد کو رسول نہیں مانتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تو اس کے حسن پر فدا ہو گئی ہے، تو اس سے عشق کر بیٹھی ہے، جس وجہ سے اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود تو میری بات نہیں مانی. یعنی الزام لگایا، اور الزام لگانے کے بعد اس بدبخت نے ابو جہل نے کیا کیا، اب اسے میں کھول کر بیان نہیں کر سکتا. نیزہ لیا اور ان کے پیٹ کے نیچے نیزہ مارا، نیزہ مار دیا. اور اس کے بعد کیا کیا، 2 اونٹ لیے، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی حضرت سمیہ کی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی. ایک کو ایک طرف بھگا دیا اور دوسرے کو دوسری طرف بھگا دیا. حضرت سمیہ درمیان سے چر گئی، آدھی ادھر ہو گئی اور آدھی ادھر ہو گئی. اور اللہ رب العزت نے حضرت سمیہ کو اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے جو شہید ہوئی وہ حضرت سمیہ ہے. حضرت سمیہ جو اسلام کی خاطر شہید ہوئی، وہ کہاں جو سب سے پہلے شہید بھی ہو گئے اور وہ کہاں جو سب سے آخر ایمان لا رہے ہیں. کوئی جوڑ آپس میں نہیں بنتا، سب لائیں گے احترام صحیح مگر جوڑ نہیں بنتا، جوڑ نہیں بنتا آپس میں. تو انہوں نے شہید کیا حضرت سمیہ کو. پھر حضرت عمار کیونکہ ضعیف العمر تھے انہیں بھی اسی طرح مارا، جیسے کوڑے مارے، انگاروں پر لٹایا، بہت کچھ کیا. تو بالآخر وہ بہت نحیف اور کمزور اور ضعیف ہونے کی وجہ سے اس ظلم کو برداشت نہ کر سکے اور حضرت عمار کی ران پہ سر رکھا اور کہنے لگے بیٹے میں اب رسول کائنات تک لگتا ہے پہنچ نہیں سکوں گا، اس لیے میرا پیغام، میرا سلام عرض کرنا حضور کی بارگاہ میں، سلام عرض کرنا، کیونکہ کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا، حضور تک جانے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا. میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ، یاسر کہتا ہے مجھ پہ راضی رہنا، مجھ پہ، ہم تو کچھ نہ کر کے بھی کہتے ہیں نا مولا ہم پہ راضی ہو جا، وہ سب کچھ لٹا کر کہتے ہیں ہم پہ راضی رہنا، کرم کرنا، ہم پہ راضی رہنا. کہاں وہ اور کہاں ہم. تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کا بھی وہی وصال ہو گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. وہیں حضرت عمار، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر پر جب ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی تھی، ایک دن حضور کا ادھر سے گزر ہوا اور حضور فرمانے لگے موعدکم الجنہ، اے یاسر کی آل، میرا تم سے جنت کا وعدہ ہو گیا، میرا تم سے جنت کا. لوگ عبادتیں کر کے جنت لیتے ہیں اور وہ جسم دے کر اپنی جان پیش کر کے جنتیں لیتے ہیں، اور یہ مانگتے نہیں، ہم مانگتے ہیں عبادت کر کے کہ مولا ہمیں جنت دے دے. وہ جب اپنے جسم اور جان لٹا دیتے ہیں تو خود خدا کی بارگاہ سے آتا ہے جنت تمہاری ہو، وہ خود جنت دے دیتا ہے. انہیں مانگنے کی ضرورت. ہم نے جنت مانگنے کا انداز کچھ اور اپنا لیا ہے. ایک دو سجدے کر بیٹھے پھر جنت مانگنے لگتے ہیں اور ایسے مانگتے ہیں جیسے باپ کی وراثت ہوتی ہے. یہ ہماری پوزیشن ہے. اور وہاں یہ ہے کہ جسم، جان، مال، اولاد سب کچھ اپنا لٹا رہے ہیں، مانگتے کچھ نہیں، وہ خود دیے جا رہا ہے، وہ خود دیے جا رہا ہے. تو رسول کائنات نے فرمایا جنت کا وعدہ ہو گیا، اے آل یاسر تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہو گیا. وعدہ رب کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. مصطفیٰ اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں، وہ جب بولتے ہیں ان کے لب پہ رب بولتا ہے، رب بولتا ہے. اس لیے کہا جنت کا وعدہ ہو گیا. وعدہ کس نے کیا؟ زبان مصطفیٰ کی تھی، وعدہ خدا کا، وعدہ خدا کا تھا. تو اب صرف عمار رہ گئے. انہوں نے کوئلے بنائے، دہکتے کوئلوں پر حضرت عمار کو لٹا دیا. جسم پگھلتا، کوئلے بجھ جاتے. حضور کو خبر ہوئی کہ اب اکیلا عمار رہ گیا ہے اور ابو جہل یہ ظلم کر رہا ہے کہ آگ کے کوئلے دہکاتا ہے، اوپر عمار کو لٹا دیتا ہے. عمار کا جسم گل گیا ہے، پگھل گئے یہ بوٹیاں ہڈیاں. تو رسول کائنات وہاں سے گزرے. رسول کائنات جب وہاں سے گزرے تو اس آگ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم. اے آگ جس نے کبھی ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی، میرے عمار کے لیے بھی ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا. ادھر خدا نے کہا تھا، ادھر مصطفیٰ کہہ رہے. خدا نے اپنے نبی کے لیے کہا تھا، نبی کے لیے کہا تھا. غور طلب بات ہے، عمار کون ہوتا ہے؟ عمار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ نبی کے لیے آگ کو کہہ رہا ہے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی. ادھر عمار ہے، نبی نہیں ہے، نبی کا غلام ہے، مگر غلامی میں اس کمال تک پہنچا ہے کہ مصطفیٰ کہتے ہیں جیسے اللہ کے کہنے پر تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی، اسی طرح میرے عمار کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی. یہ ہے عمار، یہ ہے عمار. حضرت عمار جب وہ آگ تو ٹھنڈی ہوگی، مصطفیٰ نے کہا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابو جہل پھر ایک نئے امتحان میں پڑ گیا کہ یہ تو پھر ٹھنڈی ہوگی، اب میں کیا کروں. تو اب اس نے سیخیں لی لوہے کی، لوہا لیا، لوہے کو آگ پہ رکھتا، صحیح گرم کرتا، اور گرم کر کے جب وہ کوئلے کی طرح دہکنے لگتا، سرخ ہو جاتا، اٹھاتا اور حضرت عمار کے جسم پر لگاتا. پہلے بھی جسم گلا سڑا ہوا ہے، دھوپ سے، کوئلے سے گلا سڑا ہوا ہے جسم. اب عمار کی ہمت کا اندازہ لگایا. ہمیں تو تشت میں بنا بنایا ایمان مل گیا ہے. باپ مومن تھا تو ہم بھی مومن، باپ بریلوی تھا تو ہم بھی بریلوی، باپ شیعہ تھا تو ہم بھی. ہم نے سیکھ ساکھ کے دین نہ حاصل نہیں کیا، ہمیں بنا بنایا دین مل گیا، بنا بنایا ایمان مل گیا، بنا بنایا اسلام مل گیا، اور بنے بنائے ہم مومن پیدا ہو گئے. جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو سمجھا وہ عمار بن یاسر جیسے لوگ. ان سے پوچھے ایمان کیسے ملتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے پوچھ لیا یار تو نے بڑی مصیبتیں، بڑے دکھ، بڑی اذیتیں، بڑے مسائل، بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، بڑی تکالیف. تو انہوں نے بڑی پتے کی بات کی.
وہ کہنے لگے یار آپ کمہار کی دکان پر جاتے ہو، کوئی برتن خریدتے ہو، کوئی گھڑا خریدنے لگتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہیں؟ اسے لیتے ہیں اور ایسے چیک کرتے ہیں، اسے ہم ایسے ٹھکوڑتے ہیں پنجابی میں کہ پتہ چلے یہاں کہیں سے یہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہیں کوئی سوراخ تو نہیں۔ پہلے ہم اس برتن کو اچھی طرح اسے دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں ہاتھ سے بجا کر کہ کہیں یہ برتن ٹوٹا ہوا یا سوراخ والا تو نہیں ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کمہار کی دکان پر جاؤ تو برتن دیکھ کر لیتے ہو، بن دیکھے برتن نہیں لیتے۔ ارے رب نے مجھے مصطفیٰ کی غلامی کے لیے چنا تھا، بغیر ٹھکورے ہوئے وہ مجھے کیسے لے سکتا تھا؟ پہلے اس نے چیک کیا ہے کہ بلال کو مصطفیٰ کا غلام بنانا ہے، کیا یہ غلامی مصطفیٰ کی لائق ہے بھی کہ نہیں۔ اس نے اچھا ٹھوک بجا کر دیا ہے۔ بھائی یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ انہوں نے چیک کیا ہے کہ کہیں کوئی چر، کوئی سوراخ اور کہیں کوئی تڑک تو نہیں ہے، کہیں سے ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ تو حضرت عمار کو بھی ٹھوک بجایا جا رہا ہے، کیونکہ جو تاج پہنانا ہے نا عمار بن یاسر کو، وہ تاج کوئی یگانہ تاج ہے، کائنات میں وہ تاج کسی کو ملا نہیں ہے، کسی کو نہیں ملا۔ تو سرخ دہکتا ہوا لوہا لیتا اور اسے لگاتا۔ اب جسم کہاں تک برداشت کر سکتا تھا؟ وہ بے ہوش ہو جاتے، سمجھ نہ رہتی۔ وہ جب بے ہوش ہونے لگتے ہو جاتے تو ابو جہل بدستور کہتا میں جو کہتا ہوں اسے مان لے۔ ظاہر ہے اس نے اللہ اور رسول کائنات کے خلاف ہی بات کرنی تھی، اسے مان لے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کے عالم میں وہی الفاظ دہرائے جو ابو جہل دہرا رہا تھا تو اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا بس میں نے یہ منوانا تھا، اب یہ منوانے کے لیے پیچھے جو ہوا ہے اسے بھی دیکھیں۔ اب جب وہ اس حالت میں پہنچے کہ بے ہوش ہو گئے تو بے ہوشی کے عالم میں وہی الفاظ دہرانے لگے جو ابو جہل دہرا رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ بس جو میں نے کہنا تھا منوانا تھا وہ منوا دیا۔ باہر نکلا بڑی خوشی کے ساتھ، عمار کو چھوڑ دیا، بڑی خوشی کے ساتھ باہر نکلا، ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا تو بلال سے نہیں منوا سکا، پورا خاندان مل کر نہیں منوا سکے، میں نے اکیلے عمار سے یہ بات منوا لی۔ حضرت عمار کو جب ہوش آئی بھاگتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا میں وہ کہہ بیٹھا ہوں جو نہیں کہنا تھا، وہ کہہ بیٹھا ہوں جو نہیں کہنا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے جو کہا ہے سو کہا، مگر کیا تیرا دل ایمان پر ابھی قائم تھا کہ نہ تھا؟ کہا آقا دل تو مطمئن تھا، دل تو مطمئن تھا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو قرآن کی یہ ہے عمار، یہ ہے عمار، قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ نحل میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ۔ جو ایمان لے آیا مگر پھر اسے مجبوراً ایمان سے پلٹنا پڑا، مجبوراً ایمان سے پلٹنا پڑا، حالانکہ اس کا دل مطمئن تھا مگر اسے وہ الفاظ کہنے پڑے جو کہنا نہیں چاہ رہا تھا، تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا اللہ نے معاف فرما دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ آئندہ بھی کبھی جب وہ یہ کہیں اور تجھ پر ظلم کرنے لگے، تشدد کرنے لگے، مصائب اور تکالیف دینے لگے، اذیتیں پہنچانے لگے تو کہہ دیا کر، تو ذرا ہم کہیں تو کہہ دیا کر، کیونکہ جانتے ہیں آقا اور فرما رہے ہیں، آقا نے فرمایا کہ ہر ایک کا ایمان دل میں ہوتا ہے، عمار وہ ہے جو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کے بالوں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے، ایمان میں یہ ہے عمار۔ ہر آدمی جتنا بھی جلیل القدر کیوں نہیں ہے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے صحابی ہو، ولی ہو، جو بھی ہو، نبوت تو آسمانوں سے آتی ہے، ہر کوئی خرید نہیں سکتا، مگر اب جو بھی جلیل القدر جہاں بھی ایمان کی حالت میں جہاں بھی ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے،
ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. فقط کائنات میں ایک عمار ہے. مصطفیٰ نے کہا ہر کسی کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور عمار کی کیفیت ایمان یہ ہے کہ پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کے بالوں تک، اور حدیث میں آتا ہے کانوں کی لوؤں تک، گردن تک یہ ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، مگر جو ایمان کی کیفیت عمار کو نصیب ہوئی وہ کسی دوسرے کو نصیب ہوں گے. ایمان والے ہوں گے، مگر مصطفیٰ نے علی اعلان کہا ہو کہ عمار بن یاسر وہ آدمی ہے جو سراسر ایمان میں ڈوبا ہوا ہے. اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، اس کی ہڈیوں کے گودے میں بھی ایمان تھا. ہڈیوں کے گودے میں بھی ایمان ہے. یہ ہے عمار بن یاسر. تو حضرت عمار بن یاسر کے حق میں پھر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت عمار بن یاسر غزوہ بدر میں شامل ہونے والے وہ پہلے شخص ہیں، وہ پہلے شخص کہ جن کا باپ بھی مسلمان، جن کی ماں بھی مسلمان، جن کا بھائی بھی مسلمان، اور خود یعنی پورا خاندان مسلمان. جتنے گھر کے فرد تھے سب کے سب مومن. 4 فرد تھے یا 3 فرد تھے، سب مومن. آپ دیکھیں رسول کائنات کیا فرماتے ہیں حضرت عمار کی شان. یہ تو آیت کے حوالے سے ہو گیا کہ حضرت عمار کو رب تعالیٰ کی طرف سے نوید آ رہی ہے کہ عمار تیرا دل مطمئن ہے، جو کہتا رہے، جو کوئی کہلانا چاہے کہہ دے، مگر تیرا دل کیونکہ مطمئن ہے. پھر رسول کائنات فرماتے ہیں ان الشیطان لم یجعل علی لسان عمار شیئا الا تکلم بالحق. حضور فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی عمار کی زبان پر آ نہیں سکتا. شیطان کی زبان کبھی عمار بول نہیں سکتا. عمار جب بولتا ہے حق بولتا ہے. عمار جب بولتا ہے حق بولتا ہے. اب علی کے گروہ کا حق ہونا اپنی جگہ پر حق ہے، مگر عمار کا حق ہونا بھی اپنی جگہ پر حق ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے. اور کہا شیطان اس کی زبان پر نہیں بول سکتا. جب بھی بولتا ہے کون بولتا ہے؟ بولو نا. حق بولتا ہے. کون بولتا ہے؟ حق بولتا ہے عمار کی زبان پر. پھر فرمایا حضور فرماتے ہیں عمار مال حق والحق مع عمار یدور مال حق ہے سدا. کہ حق عمار کے ساتھ اور عمار حق کے ساتھ. اور حق کیا ہے؟ کبھی سنا ہے حق کون ہے؟ الحق مع علی و علی مال حق. حق علی ہے. فرمایا رب نے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ. تو گویا حق علی ہے. اور حضرت عمار کی شان یہ ہے کہ فرمایا حق عمار کے ساتھ ہے. عمار حق کے ساتھ ہے. اور اگلا جملہ ہے جو کسی کے لیے آقا نے نہیں فرمایا. فرمایا یدورو مع الحق ہے سدا معہ الحق ہے سدا. عمار جدھر جدھر جاتا ہے حق پیچھے پیچھے ساتھ جاتا ہے. حق آگے نہیں ہوتا، حق پیچھے پیچھے ساتھ ہوتا. اب دیکھیں اب یہاں سے عمار کی حیثیت مرتبہ اور شان واضح ہوتی ہے کہ ہر کوئی حق کے پیچھے چلتا ہے، اور حق وہ ہے جو عمار کے ساتھ ساتھ پیچھے چلتا ہے. یعنی عمار کدھر چلے جائیں، جو بولتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں، وہی حق ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے. پھر آقا نے فرمایا حدیث شریف ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے. کتنے آدمیوں کی؟ 3 آدمیوں کی جنت مشتاق ہے. یعنی جنت کو شوق ہے، جنت چاہتی ہے کہ وہ اس کے پاس جائے. فرمایا کون کون سے؟ کہا ایک علی، ایک عمار اور ایک سلمان. ایک علی ہے، ایک عمار ہے اور ایک سلمان. کے جنت جن کی مشتاق ہے. ہر کوئی جنت کا مشتاق ہوتا ہے، ہر کسی کو جنت کی طلب اور لالچ ہوتی ہے، مگر جنت کو عمار کی طرف. ہر یہ فرق ہے ہم میں اور عمار میں کہ ہم جنت کی تلاش میں عبادتیں کرتے ہیں، جنت کی تلاش میں روزے رکھتے ہیں، جنت کی تلاش میں، جنت کی لالچ میں، جنت کی ہوس میں، جنت کے حرص میں ذکر و اذکار کرتے ہیں.
قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شب داریاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، جنت مل جائے، مگر جنت وہ ہے جو چاہتی ہے مجھے عمار مل جائے۔ مجھے، ہم کہتے ہیں ہمیں جنت ملے، جنت کہتی ہے مجھے عمار ملے۔ یہ ہم میں اور عمار میں، یا کسی میں بھی اور عمار میں یہ فرق ہے۔ اب اللہ کے ولی وہ جنت کی لالچی نہیں ہوتی، جس جنت کے ہم تمنائیں ہیں، ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ، کہ یا اللہ جنت الفردوس مل جائے، اچھے باغات ہوں، اچھے محلات ہوں، بس جو کہیں کھائیں پیئیں مزے کریں، وہ جنت مل جائے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ جنت میں نے عرض کیا کہ جنت کوئی ایک نہیں ہے، جنت الماوا ہے، جنت الفردوس ہے، جنت النعیم ہے، جنت الحقیقت ہے، 4 جنتیں بنیادی طور پر جو حضرت سینا غوث اعظم جیلانی نے اور حدیث کی روشنی میں جن کی تقسیم کی۔ اب وہ جو 4 جنتیں ہیں، ہم تو پہلی جنت پہ چلو یہاں تک ہی پہنچ جائیں کافی۔ اجی کو سیاح نے قرآن پڑھو یار ثواب ٹھیک گیا، اور اساں بولو نا جڑے کرنا انہوں نے، جڑے بولے نے وہ دسو، اور اساں کے کر ثواب ہوا جڑا ٹھیک گیا، دا نیکیاں لگ گیا، دا درجے بلند ہو گئے، دا گناہ معاف ہو گئے، اور اساں چاہیے نا کہ یہ بھی ایک سازش ہے کہ انسان جو اس کا نصاب ہے اسے سمجھ ہی نہ سکے، وہ بس ثواب کو اکٹھا کرتا رہے۔ آج یہی سبب ہے کہ مسلمان پوری دنیا پر ذلیل ہے کہ جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، بطور نصاب ہم نے اپنایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم پوری دنیا میں ذلیل ہیں، پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ صرف پاکستان، کہاں مسلمان ہم سے زیادہ ذلیل ہے، باقی ملکوں، عرب کے اور زیادہ ذلیل ہے، اسرائیل کے آس پاس بسنے والے سب سے زیادہ ذلیل ہیں۔ کیوں کہ ہم نے قرآن کو ثواب کے لیے پڑھا، نیکیاں اکٹھی کرنے کے لیے پڑھا، اور یہ ان کی ایک سازش ہے کہ قرآن کو ثواب بنا دو، یہ ثواب اکٹھا کرتے رہیں، جنتیں تلاش کرتے رہیں، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر ریسرچ وہ کرتے ہیں، کبھی چاند پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی مشتری پر پہنچ جاتے ہیں، کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں، کبھی کچھ دریا سمندروں کی تہوں میں پہنچ جاتے ہیں اسی قرآن کو پڑھ کر۔ ہم صرف ثواب اکٹھا کرتے ہیں، صرف ثواب اکٹھا کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو اپنایا نہیں ہے ہم نے۔ تو حضرت عمار بن یاسر ہم سے جدا کیوں ہیں؟ انہیں الگ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے کیوں عطا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں ہر کوئی جنت کی شوق میں عبادتیں کرتا ہے، مگر جنت عمار کی مشتاق ہے، چاہتی ہے کہ عمار ملے، عمار کے لیے اداس رہتی، پریشان رہتی کہ کب عمار آئے گا، اس کی مشتاق ہے۔ اب اللہ کے ولی میں کہتا ہوں کہ ہم کو جو عبادت کرتے ہیں وہ ہم جیسی عبادت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بے حجابانہ دیدار کی خاطر عبادت کرتے ہیں، اس جنت کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا ولی بھی جس جنت کی تلاش میں ہے، وہ جنت اللہ کا بے حجابانہ دیدار ہی صحیح، خواہش یہ ہوتی ہے کہ مریں گے تو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ جو جنت ہے جہاں رب بے حجابانہ بیٹھا ہے، وہ جنت کہتی ہے کب عمار آئے گا، وہ جنت کہتی ہے کب عمار آئے گا۔ تو دوستان دیگر ابھی اس پر ہو سکتا ہے اگلے جمعہ پر بھی حضرت عمار کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، لیکن ممکن ہے کہ اس موضوع کو یہاں چھوڑ کر اگلا جمعہ ہمارا ہو کہ فئۃ الباغیہ، باغی گروہ جو تھا جس نے حضرت عمار کو قتل کیا، ہم احادیث کی روشنی میں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ باغی کون تھے، اور پھر وہ کون لوگ تھے جلیل القدر صحابی جو اس گروہ میں تھے جب عمار شہید ہوئے تو وہاں سے نکل کر واپس حضرت علی کے گروہ میں آ گئے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ باغی نہ تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور میں تو حیران ہو گیا۔ تو بعض لوگ یوں کہتے ہیں، اب یہ سے سننا ہے ذرا غور سے، اور پھر اندازہ لگانا ہے ان کے دین کا، ایمان کا، اور سرچ کا، اور فکر کا، اور شعور کا، اور ادراک کا اندازہ لگائیں۔ وہ ایک میڈیا پر ایک خبر چڑھی تھی کہ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت، کسی نے سوال کیا اینکر نے کہ حضرت عمار کو حضور نے فرمایا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے، تو وہ آگے جواب دے رہا ہے، بنو امیہ کو بچانے کے لیے جواب دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن عمار نے سمجھا، عمار نے
سمجھا کر پھر اس نے مثال دی کہ جیسے یہ تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، یہ بچے کو پالش کرتی ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ بناتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ یہ تیرا دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے، اسے بم سے اڑا دے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ نوجوان بچوں کو لیتے ہیں اور ان کے ذہن بدلتے ہیں اور انہیں لوگوں کے خلاف چلاتے ہیں، تو پھر وہ لوگ مسجدوں میں یا بڑے لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، جو ان کی مزاج کے نہیں ہوتے، ان کے خلاف پھر وہ چلتے ہیں اور دھماکے کرتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو وہ آدمی جس کی سوچ پر انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں حضرت عمار کی ذہن سازی کی ہے حضور نے۔ اب یہ سیدھی سیدھی گستاخی ہے رسول کائنات کہ کہتا ہے جس طرح یہ دہشت گرد تنظیمیں ان کی جو اکابرین ہیں وہ بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ اگلا آدمی ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ ذہن سازی کرتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ تو یہ ذہن کیونکہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے، اس لیے یہ اس پر حملہ کرتا ہے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا۔ گل سنی نہیں میری، سمجھ آ نہیں میری؟ حالانکہ وہ غلط نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں حضور نے ذہن سازی کی معاذ اللہ عمار کی کہ تجھے کون مارے گا؟ باغی مارے گا۔ اب عمار کے ذہن میں آ گیا کہ حضور نے فرما دیا ہے، ذہن بن گیا ہے کہ اب جس نے بھی میرے مقابلے میں آنا ہے، جس نے مجھے مارنا ہے وہ باغی ہوگا۔ اب علی کے لشکر میں نکلا ہے اور مقابلے میں معاویہ کا لشکر تھا، اب ذہن بنا ہوا تھا کہ باغی تجھے ماریں گے، اس لیے باغی سمجھ کر عمار لڑتا رہا اور پھر شہید ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ کس پر گیا سارا اعتراض؟ خود حضور کی ذات، یعنی معاویہ کو بچاتے بچاتے رسول کائنات کو لے اسے بچاتے بچاتے وہاں تک چلے گئے۔ پھر یہ کیونکہ گفتگو الگ ہے، طویل گفتگو ہے، میں انشاءاللہ عزیز چلیں یہیں سے آگے آغاز کریں گے اگلے جمعہ پر۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ رسول کائنات نے آخر اس ہستی کو ہی کیوں چنا کہ جہاں یہ ہوگا وہاں حق ہوگا، جدھر یہ ہوگا پیچھے حق ہوگا، اور جو اس حق کے مقابلے میں آئے گا وہ فئۃ باغیہ، وہ باغی گروہ ہوگا، وہ باغی گروہ ہوگا۔ تو یہ پہلے عمار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنا ضروری تھا۔ ابھی بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، لیکن میں نے کیونکہ وقت کی مناسبت سے میں نے یہ تھوڑا سا آپ سے ذکر کیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عمار کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اگلے جمعہ پر جب ہم کہیں گے کہ باغی گروہ، تو پھر یہ ذہن میں ہوگا تو باغی گروہ کی بغاوت خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ اللہ رب العزت میں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔